دختر مصطفیٰ لاڈلی فاطمہ گلشن مجتبیٰ کی کلی فاطمہ دختر مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے بہنوں کے لیے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے. پہلے ابتدا کریں گے سورہ بقرہ سے. سورہ بقرہ کے متعلق ابتدائی معلومات عرض کروں گی. چلیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مبارک سورت کے نام کے متعلق. اس کا نام کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس مبارک سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. یاد رکھیں کسی بھی سورت کا نام اس سورت میں موجود واقعے کی طرف یا اس سورت کے مفہوم کی طرف اشارہ کرتا ہے. بقرۃ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے. اس مبارک سورت میں بھی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے جس میں گائے کو ذبح کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. بس اسی مناسبت سے اس مبارک سورت کا نام سورۃ البقرہ ہو گیا. یہاں پہ میں ایک غلطی کی اصلاح کرتی چلوں. بعض لوگ اس مبارک سورت کے نام کو سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے. اس کا درست نام سورۃ البقرہ ہی ہے. اب ہم صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے کی بات کریں گے کہ کون سی صورتیں مکی کہلاتی ہیں اور کون سی صورتیں مدنی. ان کے بارے میں سب سے پہلا قول تو یہ ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سورت تو مکی ہو لیکن اس کی بعض آیات مدنی ہوں. اس مبارک سورت میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات مبارکہ ہیں. سورہ بقرہ کی عظمت اور فضیلت تو بہت زیادہ ہے، شاید ہم اس کا احاطہ بھی نہ کر سکیں، لیکن یہاں پہ ہم مختصر طور پر اس کی فضیلت ذکر کرتے ہیں. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے. اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے. اور اس مبارک صورت میں آیت الکرسی جو کہ خاص عرش تلے سے نازل کی گئی اور اس صورت کے ساتھ ملائی گئی. بالکل اسی طرح سے صحیح مسلم کی بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرے مت بناؤ، اپنے گھروں کو مقبرے مت بناؤ. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. مطلب اپنا کوئی شیطانی حملہ یا شیطانی وار نہیں کر سکتا. اسی طرح سے صحیح مسلم کی ہی ایک اور روایت ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھا کرو، روز قیامت قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. تم 2 چمکدار صورتیں سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو. قیامت کے دن بادل کی 2 ٹکڑیاں سایہ کرنے والی یا پرندوں کی 2 صفیں سایہ کرنے والی اس حال میں آئیں گی کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کریں گی، یعنی اللہ رب العزت سے بحث کریں گی اور اس کی سفارش کریں گی. بے شک تم سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کو ہمیشگی کے ساتھ پڑھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے، اور باطل لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے.
یعنی باطل لوگ اس سورت مبارکہ کو ہمیشگی کے ساتھ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت وہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے، 3 پارے میں وہ آیت مبارکہ ہے، رکوع نمبر 39 اور آیت مبارکہ 282 ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع مردہ کو دفن کرنے کے بعد اس کے سر اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، جو کہ آیتوں کے اعتبار سے قرآن پاک کی عظیم آیت ہے، وہ مبارک آیت بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس مبارک سورت کے خلاصے سے متعلق کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک سورت میں کن احکامات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک سورت میں یہود کے برے اعمال و عقائد کی تردید کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس مبارک سورت میں قصاص کے، قرض کے، روزے کے، حج کے، طلاق کے، سود کے تمام احکامات بھی ذکر فرمائے ہیں۔ تو بہنوں سے عرض ہے کہ اگر وہ ان تمام احکامات کو جاننا چاہتی ہیں تو اس درس کو لازمی سنیں، کیونکہ عورتوں کے لیے ان احکامات کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ جانتی ہوں گی تبھی عمل کر پائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بہتر اور اچھی تربیت کے لیے بھی ایک احکامات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے وہی عورتیں اپنے بچوں کی بہتر اور دین کے مطابق تربیت کریں گی جو ان احکامات سے واقفیت رکھتی ہوں گی۔ تو ان سے عرض ہے کہ اس درس کو لازمی سنیں، انشاءاللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بے انتہا فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔